حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار حقیقی، جیسے بلی، کتا، ریچھ، چیتا، شیر، یہ مردار ہے، اور حکمی جیسے گائے ذبح نہ ہوئی، بھینس پر مجوسی نے چھڑا پیرا، یا بکری گھٹ کے مری، یا مرغی ذبح ہونے سے پہلے جان دے دی، یہ اصلاً تو حلال تھے مگر اب حرام ہو گئے۔ تو ہم نے میتہ کی تقسیم کی تھی نا، حقیقی اور حکمی کی طرف۔ حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، گوشت پوست خنزیر بجمیع اجزائی، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو نامزد کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پر، درگاہوں کے بکرے، بزرگان دین کے نام کی نیاز، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گھٹ کے مرے، والموقوذۃ، اور جس کو ڈنڈا مار کے مارا جائے، والمتردیہ، اور اوپر سے گر کے مرنے والا، والنطیحۃ، سینگ مار کے مرنے والا۔ کبھی جانور کے گلے میں رسی آ جاتی ہے، وہ منخنقہ ہے، کبھی ایک آدمی نے ویسے مارا اور وہ مر جاتی ہے، موقوذہ ہے، کبھی بالائی سے نیچے گر گئی، متردیہ ہے، کبھی ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا، وہ نطیحہ ہے۔ وما اکل السبع، اور جس کو کھا جائے درندہ۔ میری ایک پالتو بلی تھی، بہت محبت تھی اس سے، ایک دن گھر کی کبوتر پکڑ کے میرے پاس دفتر لے آئی۔ میں نے کہا وہی زماں کو ترا نہیں ہوئی، خدا نے رنگ روپ کدا دے سوکڑ۔ وہ حیران رہ گئی کہ میں نے تو بازی کی، خفا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کئی دن تک غمگین بیٹھی رہی، پھر میں ساتھ لے گیا، سمجھایا کہ یہ کبوتر ہم نے پالے، یہ نہ کھاؤ، کم عقل، جہاں درختوں میں ادھر ادھر چیزیں پہ یہ کیوں پکڑتی ہے؟ اور سمجھ گئی۔ پھر جب بھی میں چاہتا تھا اندر جا کے بیٹھی رہی، میں ہاں بیٹھی رہے لیں، کھانا نہیں ادھر سے، یہ تو ہم نے پالے، آپ کے کھانے کے لیے تھوڑی۔ وما کل السبع، اور جس کو کھا جائے درندے، الا ما ذکیتم، مگر جو تم نے ذبح کیا، وما ذبح علی النصب، اور جو جانور ذبح ہوتے ہیں درگاہوں پہ، اللہ آستانوں پہ، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں سے، تیر پہ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، زمانے جاہلیت کے طریقے تھے۔ ذالکم فسق، یہ فسق ہے، ناکارہ کام ہے، یعنی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، یہ کہاں تک ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں ان الاستثناء راجع الی جمیع ما تقدم۔ طلبہ بیدار ہو جائے، غور سے بات سنیں، یہ بحث نہ ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی جو یہاں ہو رہی ہے۔ روح المانی میں ہے عن ابن عباس ان الاستثناء راجع الی جمیع ما تقدم ذکرہ من المحرمات، کہ الا استثناء جو ہے ما سبقہ کو ہے، تو ما سبقہ ایک تو معقول السبع ہے، دوسرا نتیحہ ہے، تیسرا متردیہ، چوتھا موقوذہ، پانچواں منخنقہ۔ ہم کہتے ہیں یہاں تک ہے، لیکن مبتدی کہتا ہے کہ نہیں، وما اہل لغیر اللہ بہ تک ہے۔ اور بات تو چھوڑو، صرف ایک نقطہ یاد رکھو کہ دیکھو الا ما ذکیتم کا معنی ہے مگر وہ جو تم نے ذبح کیا، تو جو ذبح نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے ان کی طرف استثناء راضی ہوگی نا، نہیں سمجھے بات؟ وہ بابا ماں قبل میں جو چیزیں ذکر ہوئی، میتا، دم،
خنزیر ما اہل به لغیر اللہ بھی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی علت حرمت عدم ذبح نہیں ہے بلکہ تحلیل بغیر اللہ ہے۔ خنزیر ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے، تو جب مبتدی آپ کو کہے کہ جمی، تو آپ کہے جمی میں وما اہل کے آگے خنزیر بھی ہے، پھر آپ مان لیں کہ درگاہوں کی نیاز اگر مسلمان ذبح کرے، آپ کہتے ہیں حلال ہے، ہم کہتے ہیں بددستور حرام ہے۔ یہاں استثناء نہیں آئے گی، استثناء کا تعلق منخنقہ تک ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے جو میں نے ابھی سمجھائی، خدا کرے کہ تجھے سمجھ آئی ہو، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم سورۃ بقرہ میں، انعام میں، آگے نحل میں 3-4 جگہ یہ 4 چیزیں ہیں، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تو وہاں پر یہ والمنخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ وما کل السبع نہیں ہے، تو الا ما زکیتم بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن اس ایک مقام سورہ مائدہ میں وہ چیزیں مذکور ہیں، منخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ ماکل السبع، تو استثناء آیا۔ استثناء راجع جمی ما ذکرہ یا ما تقدمہ منخنقہ تک ہے، آگے تک نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے آگے کی علت حرمت کی عدم ذبح نہیں ہے بلکہ تحلیل بتقرب لغیر اللہ ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟